مفکر اسلام، مدبر اہل سنت حضرت مفتی خالد ایوب صاحب قبلہ، کرم فرما عزت مآب حضرت مولانا نظام الدین صاحب قبلہ مصباحی، تمام ہی اہل منبر، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے پرشاسنک ادھیکاریوں کا بہت بہت شکریہ۔ ظاہر ہے آچار سنہتا کا وقت ہے اور قانون کا پالن سب کو کرنا چاہیے، تو اس کا آواز بھی سلو ہی رہنے دیں، باہر آواز نہ جائے۔ بہت تیزی کے ساتھ انشاءاللہ یہ پروگرام اپنی منزلوں کی طرف رواں دوا ہے، بہت صحیح وقت پہ انشاءاللہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ مفکر اہل سنت حضرت مفتی خالد ایوب صاحب قبلہ کا آپ نے خطاب نایاب سماعت کیا۔ ماشاءاللہ جہاں پر یہ ایک بہترین خطیب بدلہ سنج ادیب ہیں، وہیں پر ایک بہترین اداروں کا خوبصورت جال بچھانے والی عظیم شخصیت کے مالک ہیں ماشاءاللہ۔ میرے بعد خطیب خصوصی آل رسول جگر گوش بطول حضرت علامہ سید نورانی میاں صاحب قبلہ کا خطاب ہونا ہے۔ تشریف آوری حضرت کی ہو چکی ہے، کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ رونق اسٹیج ہو جائیں گے۔ جھوم کر ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ہمارے نقیب جلسہ ماشاءاللہ پچھلے سال کے جلسے کا ذکر کر، ایک سال ہوا نا شاید؟ جی جی، وقت گزرتے ٹائم کہاں لگتا ہے، ایسا لگ رہا ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے۔ میری طرف توجہ کیجیے آپ تمامی حضرات، ہمارے عرفان بھائی اور تمامی ان کے ارکان ماشاءاللہ بڑی محنت سے یہ جلسہ سجایا ہے، اور اگر آپ حضرات نہ آتے تو رونق کہاں ہوتی؟ بھئی آپ آئے تو رونق ہوئی نا ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جلسوں کا اثر عملی زندگی میں بھی آنا چاہیے، اور میں سے مراد تمام علماء ہیں، چونکہ اس وقت میں سب کا ترجمان ہوں، اس لیے میں نے کہہ دیا۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں، مطلب یہ تھا میرا، یعنی جو سنیں وہ صرف یہ نہ ہو کہ وہیں پہ سنا اور جذبات ہمارے ماشاءاللہ بہتر ہوئے بعد میں بھول گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں باتیں یاد رہنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے ہمیں باتیں۔ ایمان بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ ہم لوگوں نے کتابوں میں پڑھا، آپ بھی سنتے ہیں جلسوں میں، پڑھا بھی ہے آپ نے، لیکن جاگتی آنکھوں سے پچھلے کئی دنوں میں دیکھ بھی لیا آپ لوگوں نے۔ آپریشن تھیٹر میں صرف میڈیسن نہ ہو بے ہوش کرنے والی، باقی ساری سویدھائیں ہوں، اے سی بھی ہو، بہترین انتظام ہو، لائٹنگ بھی ہو، صرف میڈیسن نہ ہو جس سے بے ہوش کیا جاتا ہے پیشنٹ کو جب آپریشن ہوتا ہے، کیا حالت ہو جائے گی مریض کی۔ لیکن اس روئے زمین پر ایک ایسی قوم بھی بستی ہے کہ جن کا پانی بھی بند کر دیا گیا، کھانا بھی بند کر دیا گیا، لائٹ بھی بند کر دی گئی، اندھیرے میں ٹارچ کے اجالے میں، میڈیسن تو ہے ہی نہیں، بغیر بے ہوش کیے ہوئے آپریشن کیا جا رہا، اور جس کا کیا جا رہا وہ بہت زیادہ عمر دراز نہیں ہے، 12-13 سال کا ایک ہونہار بچہ ہے،
جے پور کے میرے دینی بھائیوں، ایمان کی طاقت اس کو کہتے ہیں کہ جب ڈاکٹر چیڑ پھاڑ کرتے ہیں اور ان کا آپریشن کرنے لگتے ہیں تو ظاہر تکلیف تو ہونا تھی، تو وہ بچہ لو اس سے لگاتا ہے کہ جب سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں تب بھی اسی کا سہارا باقی رہتا ہے۔ اللہ کی قسم آنسو نکل جاتے ہیں، میں باخودہ بتا رہا ہوں، میرے نہیں آپ سب کے، کہ آپریشن ہو رہا ہے تو وہ بچہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور وہ آیت پڑھتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ شروع میں اس نے ایک دو ورڈ پڑھے تو اس کی آواز سے لگا کہ بچے کو تکلیف ہے، مگر پھر میرے رب نے ایسا سکون دیا کہ ڈاکٹر کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں مگر بچے کی زبان نہیں کپ کپا رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیسا سکون عطا فرمایا، یعنی اس بچے نے اتنی پریشانی میں بھی قرآن کا دامن نہیں چھوڑا اور اس نے قرآن پڑھ کے دکھا دیا۔ آپ نے وہ منظر بھی یقیناً دیکھا ہوگا، آج کل تو ویڈیوز سوشل میڈیا کے ذریعے سب تک پہنچ جاتے ہیں کہ پورا گھر ملبوں کا ڈھیر بن چکا ہے، دیواریں نہیں بچیں، چھت نہیں کچھ نہیں، اور اس ملبے کے ڈھیر پہ بیٹھ کے میرے نبی کا غلام قرآن شریف پڑھ رہا ہے، اور وہ کون سی آیت پڑھ رہا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو یقین کہتے ہیں، یعنی کسی بھی حال میں انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایک ہم لوگ ہیں کہ سارے انتظامات مساجد میں ہیں، پانی کا معقول بندوبست ہے، اے سی بھی لگی ہوئی ہیں اب تو مساجد میں، مگر اس کے باوجود بھی صرف باتیں ہی باتیں ہیں، نمازی اب بھی نہیں ہے مسجدوں میں ہمارے یہاں۔ اب مجھے جے پور کے لوگ ایک بات بتاؤ، جب ہم ہی اپنا کردار نہیں بدلیں گے تو حالات کیسے بدلیں گے؟ ہم لوگوں کو اپنی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکانا چاہیے کہ نہیں جھکانا چاہیے؟ زور سے بولو، ہیں؟ بارگاہ میں آنا چاہیے، پنج وقتہ نماز پڑھنا چاہیے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، مگر دکھ یہ ہے کہ سب کچھ جاگتی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی ہماری عملی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا ہے۔ اور یاد رکھو، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ دنیا کو طاقت ملتی ہے، اپنے دشمن کی گردن جب اس کے پنجوں میں آتی ہے، وہ ظلم کی تاریخ رقم کرتا ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ آپ سب دیکھتے ہی ہو، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور دیکھ ہی رہے ہو۔ لیکن ہمارے نبی کی بھی سیرت دیکھو دنیا والو، جب مکہ فتح کیا ہے تو آپ دیکھیے کن لوگوں کو فتح کیا ہے؟ جنہوں نے ہمارے نبی پر اور آپ کے غلاموں پر مظالم کی انتہا کر دی تھی، انتہا۔ اسی سلسلے میں ایک سیرت کی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے کہ حضور اقدس جب ہجرت کر کے تشریف لے جانے لگے تو انہی ایام میں جب ہجرت کے دن چل رہے تھے، یعنی ہجرت فرمانے والے تھے، تو حضور پاک نے عثمان بن طلحہ نامی ایک شخص تھے، ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابی رہتی تھی۔ حضور نے کہا عثمان تم مجھے خانہ کعبہ کی چابی دے دو، میں چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ کے اندر جا کے خدا کی عبادت کر لوں، چونکہ مجھے اب جلد ہی اپنا شہر چھوڑنا ہے۔ عثمان بن طلحہ اس وقت فریق مخالف تھے، اگینسٹ تھے، دوسرے طرف تھے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو چابی نہیں دے سکتے۔ میرے حضور نے کہا عثمان چابی دے دو، میں خانہ کعبہ کے اندر جا کے سر سجود ہونا چاہتا ہوں، اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، بعد میں چابی تمہیں دے دوں گا۔ کہا نہیں ہم آپ کو چابی نہیں دیں گے۔ اس کی ٹون بہت نگیٹو تھی، منع کر دیا صاحب اس نے۔ میرے حضور نے فرمایا عثمان یاد رکھنا آج تم نے مجھے چابی نہیں دی، لیکن وہ دن ضرور آئے گا جب تم اپنے ہاتھوں سے یہ چابی میرے حوالے کرو گے۔ میرے حضور نے جو فرما دیا وہ ہو کے رہا ہے۔ وہ ہنسنے لگا حالات دیکھ کر کے، کہنے لگا اس وقت ہمارے پریوار کے لوگ یا ہمارا جو پورا گروپ ہے آپ کے اینٹی رہنے والا، یہ سب کیا ختم ہو گئے ہوں گے اس وقت؟ مصطفیٰ نے کہا عثمان بس میرے جملے یاد رکھنا، وہ دن ضرور آئے گا۔ اور وہ دن آیا، کئی سال گزرنے کے بعد، اللہ اکبر، جب مکہ شریف فتح ہو رہا ہے نا، میں نے ابھی کیا عرض کیا تھا کہ دوسروں کو طاقتیں ملی ہیں، میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اور بھی آپ پڑھیے ہسٹری، بڑے بڑے بادشاہوں کی، سلاطین کی، بڑے بڑے اپنے وقت کے حکمرانوں کی، جب انہیں طاقت ملی ہے، دشمنوں کی آبادیوں کو ملبوں کا ڈھیر تو بنا ہی ہے، انہوں نے نالیوں کو بھی خون سے بھر دیا ہے۔
ایسے مظالم کیے ہیں، مگر اب ہمارے نبی کی سیرت آپ دیکھو، اے دنیا والو دیکھو، جب مکہ فتح کیا حضور جس سواری پہ تشریف لا رہے تھے سر اقدس آپ کا جھکا ہوا تھا، آپ کا انداز ایسا نرم تھا، اور اس انداز میں تشریف لا رہے تھے خدا کی قسم کہ دشمن بھی دور سے کھڑے ہو کے دیکھ کے کہہ رہے تھے آمنہ کے لال سے ہمیں زحمت کی امید نہیں ہے، رحمت ہی کی امید ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ انہیں یقین تھا لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں دل میں یہ فیلنگ آ رہی تھی۔ اچھا آپ کے بعد صحابہ نے کہا بھی الیوم یوم الملحمہ، ملحمہ یعنی بہت سخت جنگ کا دن ہے جس میں گوشت کاٹ دیا جائے، کہا آج کا دن تو بدلے کا دن ہے۔ میرے پیارے نبی کی سماع شریف سے یہ جملے ٹکرائے، حضور نے روئے سخن اپنے صحابہ کی طرف کیا، کہا صحابہ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن جنگ کا دن نہیں ہے، آج کا دن تو معافی کا دن ہے، رحمت کا دن ہے، اللہ اکبر۔ اور جیسے ہی آپ داخل ہوئے دشمنان اسلام کی صفیں لگی ہوئی تھیں وہ دیکھ رہے تھے، میرے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم فکر نہ کرو، تم پہ کوئی ملامت نہیں ہے، محمد کسی کے لیے زحمت بن کے نہیں آئے ہیں، سب کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جے پور کے لوگوں اس کا اثر پتہ کیا ہوا؟ اب تک جتنے لوگ رہ گئے تھے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے میں وہ سب کے سب لائن میں لگے ہوئے تھے، الا یہ کہ شقاوت ازلی کسی پہ غالب آ گئی تو وہ نہیں لایا ایمان، ورنہ زیادہ تر لوگ آتے گئے۔ اور قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج اسلام کے دامن میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور کی سیرت دیکھ کے، اخلاق دیکھ کے، کوئی اور ہوتا تو انتقام لیتا کہ نہیں لیتا؟ بلال کا بدلہ لیتا، عمار بن یاسر کا بدلہ لیتا، صحابہ کرام کا بدلہ لیتا، مگر میرے حضور نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اب وہ جو سامنے کھڑے تھے نا انہی لوگوں میں عثمان بن طلحہ بھی کھڑے ہوئے تھے، میں نے ذکر کیا تھا نا عثمان بن طلحہ کا، وہ بھی کھڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضور پاک جیسے ہی اپنی سواری سے تشریف لاتے ہیں چاروں طرف سروں کا سیلاب ہے، ایک روحانی سما ہے۔ اللہ اللہ، میں روحانی سما اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور پاک کا ہم لوگ ذکر کرتے ہیں تو ایک وجدانی کیفیت ہو جاتی ہے، کتنا دل لگتا ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لو کہ جب ذکر میں اتنا لطف آتا ہے تو چہرے مصطفیٰ دیکھنے میں ایمان کتنا تازہ ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا بن دیکھے ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ، اور جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ عثمان بن طلحہ اس سے پہلے کہ حضور ان سے کہتے آپ خانہ کعبہ کی چابی لا کر ہمیں دو، نہیں، وہ خود ہی آ گئے اور آ کر کے حضور کی بارگاہ میں انہوں نے خانہ کعبہ کی چابی پیش کر دی۔ تو سیرت کی کتابوں میں واقعہ ہے جو میں نے اب تک بیان کیا، لیکن امام محمد بن اسماعیل بخاری المتوفہ 256 ہجری بخاری شریف میں، اور امام مسلم المتوفہ 261 ہجری مسلم شریف میں یہ حدیث لائیں۔ اب جو میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عثمان بن طلحہ نے خانہ کعبہ کی چابی سے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا اور حضور اندر تشریف لے گئے۔ اب ذرا میں توجہ چاہوں گا تمامی حضرات کے، میرے غیر مسلم بھائی بھی اگر سن رہے ہوں تو ہمارے نبی کی سیرت کا یہ حصہ دیکھیں کہ حضور خانہ کعبہ کے اندر جب تشریف لے کے جا رہے ہیں تو بخاری مسلم کی حدیث ہے اپنے ساتھ امیر صحابہ کو لے کے نہیں جا رہے ہیں بلکہ اپنے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر اگر لے کے جا رہے ہیں تو حبشہ کے بلال کو لے کر کے جا رہے ہیں، حضرت زید کے بیٹے اسامہ کو لے کر کے جا رہے ہیں، حضرت اسامہ ابن زید کو۔ غریبوں کا کتنا منوبل بڑا ہوگا، اللہ اکبر۔ جن کو کوئی گلے نہیں لگاتا آمنہ کا لال انہیں بھی زندگی کی معراج عطا کر دیتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ آج بات ہوتی ہے ونچت سماج کی، آج بات ہوتی ہے پچھڑوں کی، آج بات ہوتی ہے دبے کچلوں کی۔ باتیں کرنا اور ہوتا ہے، عزتیں دینا ہو تو نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، پتہ چلے گا کیسے عزت دی جاتی ہے۔ حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ اب سیرت کا ایک حصہ یہ بھی سنتے چلو کہ تو کتب سیر میں ہے کہ حضرت بلال حبشی سے حضور نے کہا ہے بلال چڑھ جا خانہ کعبہ کی چھت پہ، اللہ اکبر۔ آنکھوں میں نمی ہے، حضور نے اتنا کرم فرمایا کہ خانہ کعبہ کے اندر عبادت کرنے کا موقع عطا فرما دیا، اپنے ساتھ رکھا۔ اور جب اذان کا وقت ہوا ہے تو حضور نے بلال سے کہا ہے بلال چڑھ جا خانہ کعبہ کی چھت پہ۔ اب جیسی حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل کے پیمانے آنکھوں سے چھلکنے لگے، ڈب ڈبا گئی آنکھیں، ماضی کا دور یاد آ گیا۔ یہ وہی مکہ تھا،
یہ گلیاں وہی تو گلیاں ہیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں جن گلیوں میں مجھے گھسیٹا جاتا تھا، کپڑے گھس کے پھٹ جایا کرتے تھے، صرف سطر چھپانے کی جگہ رہا کرتی تھی، باقی مجھے جو ہے گھسیٹا جاتا اور امیہ نام کا ظالم میرے سینے پہ کھڑا ہو جاتا۔ تپتی ہوئی ریگستان میں، تم تو راجستھان میں رہتے ہو، ریگستان کے علاقے کو بخوبی سمجھتے ہو، دوپہر کے وقت میں کس طرح سے انگاروں کی شکل لے لیتی ہے ریت، ایسی تپتی ہوئی ریت پہ حضرت بلال کو لٹا دیا جاتا۔ یار صرف خون نہ نکلتا تھا، چربی نکلنے لگتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے اور گلی کوچوں میں گھسیٹا بھی جاتا تھا، آپ بے ہوش ہو جاتے، جب آپ کو ہوش آتا منہ سے جھاگ نکلنے لگتے، امیہ سینے پہ کھڑے ہو کے تماچے رسید کرتا، زور زور سے تھپڑ مارتا، اور جب ہوش میں آتے تو کہتا تھا اے بلال اب تو نشہ اتر گیا ہوگا، کیا تو اب بھی احد احد کے نعرے لگائے گا، کیا تو اب بھی عبداللہ کے بیٹے کا کلمہ پڑھے گا؟ حضرت بلال کے لبوں پہ مسکراہٹوں کے گلاب کھلتے تھے اور کہتے تھے اے امیہ کان کے پردے کھول کے سن لے، جتنا تیرا ظلم بڑھ رہا ہے اتنا ہی بلال کا ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ یہ نہ سمجھنا کہ تیرا ظلم میرے ایمان کو کمزور کر دے گا، ارے تیرا ظلم بڑھتا ہے بلال کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلال کو وہ سارا پیریڈ یاد آ رہا ہے، وہ سارا زمانہ، اور پھر اچانک آپ نے جو کہا اس کا ترجمہ اس کے علاوہ میں اردو میں اور نہیں کر سکتا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ ایک وہ دور تھا اور ایک آج کا دور ہے، ہزارہا صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، ہر کوئی متمنی ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہمیں حکم دیں خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے اذان دینے کا، لیکن حضور نے حکم دیا ہے تو حبشہ کے بلال کو حکم دیا ہے، کھڑے ہو گئے خانہ کعبہ کی چھت پہ، دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا، میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں گے تو اچھا لگے گا، دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا، حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ، جھوم کے پڑھیں، دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا، حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ، عرش بری پہ رب نے بولا یا حضور کو، جبریل آئے اور جگایا حضور کو، اپنی رضا کا جام پلا یا حضور کو، چلنے لگے تو رب نے بتایا حضور کو، امت سے جا کے کہنا یہی تحفہ ہے ملا، جھوم کے بولو حیا، میں چاہتا ہوں پورا مجمع بلند آواز سے پڑھ لے، حیا، اللہ خوش رکھے آپ لوگوں کو، زور سے پڑھیں، حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ، اسلام کے علم کو اٹھا یا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین، حسین کے نام پہ بولو ہاتھ اٹھا کے، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، نعرہ جب بھی لگاؤ تو یہی لگاؤ، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسن یا حسین، دونوں بھائیوں کا نام ساتھ میں لیا کرو، جب نانا نے الگ نہیں کیا تو امتی کیوں الگ کرتے ہیں بابا؟ زور سے بولو، دل کی ٹھنڈک آنکھوں کا چین، یا حسن یا حسین، اسلام کے علم کو اٹھا یا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، کیا چیز ہے نماز بتا یا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے، یہ دشت کربلا سے اب بھی آتی ہے صدا، کیا حیا علی الصلاۃ، جھوم کے پڑھیں، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، مدینہ میں حضور کے ساتھ رہے، آذان دی، چہرہ کیا کعبے کی طرف، سفر میں رہے، حضر میں رہے، جب بھی رہے حضور کے ساتھ رہے، بلال آذان دیتے تھے، چہرہ کرتے تھے کعبے کی طرف، آج حضور نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، آپ کدھر چہرہ کریں؟ سبحان اللہ، تو کعبے کی چھت پہ ہیں۔ عرض کیا روتے ہوئے آقا آج چہرہ کس طرف کروں؟ حضور نے مسکرا کے جو فرمایا اس کو میں اپنے الفاظ میں کہہ دوں تو گویا کہ میرے نبی نے کہا بلال کعبے پہ کھڑے ہو، کہا جی حضور کعبے پہ،
کہا جہاں تم کھڑے ہو وہ کعبہ ہے، جدھر دیکھ رہے ہو وہ کعبے کا کعبہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمیں دیکھتے جاؤ، آزان کہتے جاؤ. ارے اس پہ بابا کسی کو وہ نہیں ہونا چاہیے کنفیوژن، یار یہ لوگ غلو کر دیتے ہیں، کعبے کا کعبہ کہہ دیا. غلو نہیں ہے، ریالٹی ہے. یہ سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب ہمارے حضور دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کو اپنی آغوش میں لے کر کے خانہ کعبہ کی طرف چلے تھے نا، تاکہ بچے کو گود میں لے کے طواف کرا دوں، تو چونکہ دیکھتے ہوئے جا رہے تھے. اب پوتا بھی ایسا ہے، سنسار میں اللہ نے ایسا پوتا کسی کو نہیں دیا جیسا اللہ نے حضرت عبد المطلب کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. نہ ہوا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. یہ اس میں آپ غلو نہ سمجھا کریں، یہ بڑھانے والی بات نہیں ہے. خدا کی قسم یہ سچ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. لم تلد النساء، یہ حضرت حسان نے فرمایا ہے. اے نبی تیرے طرح کوئی ہو کیسے سکتا ہے، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے تمہارے جیسا. یہ باتیں بعد میں چلی ہیں، غلط ہے، اس کو اب ختم کرو. امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، اور اتحاد کا واحد راستہ وہی ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. تو ہم تیرے ہیں. پہلے وفا شرط ہے تب سپورٹ ملے گا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور امام احمد رضا نے اسی مضمون کو دوسرے انداز میں بیان کیا اور بالکل سچ بیان کیا کہ آج لے ان کی پناہ. آج مدد مانگ. ذرا زور سے بولو جھوم کے. سبحان اللہ. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہاں مانا تو کیا مانا، یہیں پہ مان. تو جھوم کے بولو ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں خانہ کعبہ کی طرف چلنے لگا تو میں حضور کو دیکھ رہا تھا. اب وہ چہرہ میرے پیارے نبی کا اتنا پیارا، الفاظ میں کیسے سمجھا سکتا ہوں بابا. ہم اور آپ کے ہماری اور آپ کی سوچ کہاں یار، ہم ان کے قدموں کی دھول کو سمجھنے کے لائق نہیں ہیں ہم لوگ. ایسا لاجواب دیکھتے جا رہے ہیں، یعنی یہ کہہ لو کہ قدم بڑھ رہے ہیں کعبے کی طرف، نگاہیں جمی ہوئی ہیں چہرے مصطفیٰ کی طرف. اب چلتے چلتے ایک دم اچانک ایسے چہرہ اوپر کیا، نگاہیں اٹھائیں تو سامنے کعبہ ہے. اب جو کعبے کو دیکھا تو ذہن چکرانے لگا، یا اللہ یہ آج کعبے کی کیا حالت ہے. چونکہ کعبہ، یہ کہہ لو کہ حضور کے دادا بڑھ رہے ہیں کعبے کی طرف اور کعبہ جھک رہا ہے محمد مصطفیٰ کی طرف. سبحان اللہ. اور بلند آواز سے نہیں بولو گے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کعبہ جھک رہا ہے ہمارے پیارے نبی کی طرف. اب وہ ٹھیک ہے اپنی اپنی تھاٹ ہوتی ہے، لیکن وہ غلط ہے. صحیح یہ ہے جو امام احمد رضا نے کہا، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ. اس لیے میں نے کعبے کا کعبہ کہہ دیا، تو اس پہ کسی کو آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے. ہم نے تو بالکل الحمدللہ کہا ہے حضور سے محبت ہے تو تم سب ہمارے ساتھ جھوم کے پڑھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. وہی کہا حضور نے ہمیں دیکھو بلال. سبحان اللہ. آئے ہے وہ آزان بھی کیسی ہوتی تھی، ہے سبحان اللہ. وہ جو مشہور ہے نا، قوالیوں میں چل گیا ہے کہ آواز میں لکنت تھی، آزان نہ دی تھی تو فجر وہ جو ہے دن نہیں نکلا تھا آواز میں. غلط بات ہے. ارے ان کا تو ایسا لہجہ تھا بابا، لہن داؤدی چھپا ہوا تھا ان کے گلے میں. وہ غلط بات مشہور ہے. حضرت بلال کا لہجہ بہت زبردست تھا، آزان دیتے تھے. اچھا یہاں آزان سے مجھے ایک بات اور یاد آ گئی. جوانوں تم بھی آزان کا تلفظ صحیح کرو، یاد کرو، اپنے اماموں سے سیکھو. گانے تو بہت سیکھ لیے تم نے، ہسٹریاں بھی بہت سیکھ لی، اور جناب والا پتہ نہیں کیا کیا سیکھ لیا. آزان سیکھو، آزان سے بلائیں دور ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اور پڑھا بھی کرو. یہ نہ سوچو کہ مؤذن صاحب کی ڈیوٹی ہے وہی پڑھیں گے. باشرہ بنو، آزان دیا کرو. حضرت مفتی خالد ایوب صاحب قبلہ جید بہترین عالم ربانی تشریف فرما، ہمارے دیگر علماء ذوی احترام پوچھئے، یہ حدیث میں آیا، احادیث صحیحہ وارد ہیں کہ جب آپ آزان دیتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جہاں تک آپ کی آواز جاتی ہے وہاں تک بھاگ جاتا ہے شیطان. اور آزان کی اور بھی بڑے فوائد ہوتے ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں آزان دینے سے. اور آزان آپ دیں گے تو جہاں تک آپ کی وائس جائے گی وہ تمام چیزیں تمہارے حق میں بروز قیامت گواہی دیں گی. مالک تیری توحید کا اعلان کرتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آزان دینے والوں کی گردنیں قیامت کے دن لمبی ہوں گی، مطلب ان کا مقام اونچا ہوگا. اس لیے آزان دیا کرو.
میں نے ایک دفعہ بہت پہلے جب میں شروع میں تقریر کرتا تھا تو بریلی شریف میں نے ایک شعر پڑھا تھا, مجھے یاد آ گیا اچانک آج کہ نہ شیخ دیتا ہے نہ پٹھان دیتا ہے, نصیب والوں کا بیٹا آزان دیتا ہے. آزان کی آواز سنو میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں, اور آپ سب جیسے ہی آزان کی پہلی آزان کا پہلا مبارک کلمہ آپ کے سماعتوں سے ٹکرائے, موبائل ہو تو سوئچ آف کر دو. میری بہنوں تم کام میں لگی ہو تو رک جاؤ, آزان کا جواب دو, بڑا ثواب ہے. سبحان اللہ. اور اب یہ من بناؤ کہ یار ہمیں نماز پڑھنا, بس شاپ ہے ایک دم شٹر گرا دو, بس یہ ذہن میں بٹھا لو کہ روزی دینے والا وہ ہے. جب میں ماں کے پیٹ میں تھا 3 اندھیروں میں تھا, بچے دانی کا اندھیرا, شکم کا اندھیرا اور ماں کے پیٹ کا اندھیرا, اور جھلی کا اندھیرا جس میں لپٹا ہوا ہوتا ہے بچہ. یار اس نے نطفے سے تجھے لوتھڑا بنایا, ذرا تصور تو کر, کبھی گہرائی میں تو جا. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو ہی دیکھ لے, تیری آنکھیں کھل جائیں گی. اپنے آپ کو ہی دیکھ لے, تو کیا تھا, کیسے بنا, کیا پورا اس کا پروسیجر رہا, اور پھر تو دنیا میں آیا. اور ہم نے تجھے ماں کے پیٹ میں بھی آکسیجن دی, زندگی دی, دل کی دھڑکن دی, تیرے چہرے کی بشاشت دی, تیری ماتھے کو کشادگی دی, تجھے زبان دی, تیری آنکھوں کو نور دیا, تجھے ہاتھ دیے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تو اپنے کریم رب کو ہی بھول گیا, جس نے تجھے پیدا کیا اسی کو بھول گیا. کوئی پریشانی کے وقت میں چند لقمے کھلا دے, اگر انسان ہے تو اس کا احسان نہیں بھولتا. ارے خدا نے تو تجھے زندگی بخشی ہے, اپنے خدا کو کیوں بھول گیا؟ 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں, تیری پیشانی نہیں جھکتی خدا کی بارگاہ میں, تو اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے نہیں آتا. مسجدیں ہماری ویران ہیں, ارے مسجدیں بد دعائیں دیتی ہیں ان لوگوں کو جو قریب میں رہتے ہیں مگر مسجدوں کو جا کر کے پیشانیوں اپنی پیشانی سے آباد نہیں کر رہے ہیں, اپنے سجدوں سے آباد نہیں کر رہے ہیں. خدا کے بندو, آزان کا پہلا ورڈ سنا کرو, اپنے کام روک دیا کرو, پہلے آزان کا جواب دو. اللہ توفیق دے تو گھر سے وضو کر کے نکلو. معطا امام محمد کی حدیث شریف ہے, حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے, اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے جاتا ہے, ایک قدم پہ نیکی ملتی ہے, دوسرے قدم پہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے. جتنا ڈسٹینس بڑھ رہا ہے اتنا ہی نیکیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, گناہ مٹائے جا رہے ہیں. آج کل تو ماشاءاللہ پانی کی سویدھا ہر گھر میں ہے, گھر سے وضو کر کے چلا کرو. اب جو تم گھر سے نکلے ہو گویا کہ نماز ہی میں ہو, راستے میں اگر کسی حادثے کا شکار ہو گئے, مثلا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اٹیک آ گیا, اگر موت لکھی تھی موت آ گئی, اگرچہ تم راستے میں تھے مگر چونکہ باوضو بھی تھے اور نماز کی نیت سے جا رہے تھے, انشاءاللہ نماز کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے قیامت کے دن. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ فائدہ ہوگا. اس لیے میں نے مشورہ دیا گھر سے وضو کر کے چلو اور جا کر کے مسجدوں کو آباد کرو. اے میری بہنوں تم بھی نماز پڑھو, اے قوم کی ماؤں تم بھی نماز پڑھو. اے ماؤں تم دیکھو فلسطین کی ان ماؤں کو دیکھو جنہوں نے کیسے بہادر بچوں کو جنا ہے, ان ماؤں کو سلام کرو. 7 لوگ 8 لوگ, یہاں تک کہ بعض عورت ایسی ہے جس کا شوہر بھی جام شہادت نوش کر چکا ہے, اللہ اکبر, جس کے بیٹی بیٹا سب جام شہادت نوش کر چکے ہیں. تنہا رہ گئی ہے وہ خاتون. اس ماں کا جگر دیکھو اور اس کی رگوں میں دوڑنے والا ایمانی حرارت کا لہو دیکھو, اس کے خیال و فکر کی راہوں میں اللہ اکبر منور اور مجلہ مصفہ ہونے والا وہ ایمان دیکھو کہ وہ خاتون اپنی شوہر کی شہادت پر, اپنے بچوں کی شہادت پر, اپنی بیٹیوں کی شہادت پر, اپنے گھر کے اجڑ جانے پر بھی اگر خدا کی بارگاہ میں کہہ رہی ہے تو خدا کی قسم یہی کہہ رہی ہے, مالک جو تیری رضا ہے وہ کنیز فاطمہ زہرا کی رضا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے میری ماؤں نمازیں پڑھو. ان خواتین کو تم نے دیکھا ہوگا وضو کرنے کو پانی نہیں ہے تو وہ بہنیں تیمم کر کے نماز پڑھ رہی ہیں, مگر پڑھ رہی ہیں. اے بہنوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے میری قوم کی ماؤں تمہیں کنیزان فاطمہ زہرا بننا ہوگا, پھر دیکھو تمہارے گھر میں غلامان امام حسین پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں انشاءاللہ. اس لیے میں نے یہ تقریر میں بہت درد مندانہ آپ لوگوں سے عریضہ کیا ہے, آج سے ہی 5 وقتہ نمازی بن جاؤ. ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. دیکھو یار جلسے روزانہ ہوتے ہیں, ہم لوگ بھی آپ کی دعاؤں سے روزانہ تقریریں ہی کرتے ہیں, لیکن اگر اس کا اثر نہ ہو تو مجھے بتاؤ فائدہ ہے. ٹھیک ہے آپ سبحان اللہ بولنے بیٹھ رہے ہیں, ثواب ملے گا, لیکن اس کا کما حق رزلٹ کہاں آیا؟ اگر جلسے میں آنے کے بعد بھی تم بے نمازی کے بے نمازی ہی رہے تو بتاؤ کیا فائدہ ہوا؟
اسی طرح سے یہ شکایت بھی میرے پاس آئی ہے کہ بعض ہمارے یووا، وہ میں عثمان بن طلحہ والی بات پوری کر دوں گا، میں سمجھ رہا ہوں آپ کے چہروں کو پڑھ رہا ہوں، پریشان نہ ہو، مکمل کر دوں گا۔ ایک شکایت یہ بھی آئی ہے کہ ہمارے بعض جوان جو ہیں بری سوسائٹی میں بیٹھ کر کے شرابیں بھی پینے لگے ہیں، معاذ اللہ شرابیں بھی پی رہے ہیں، اور وہ الگ الگ ناموں سے، بیئر ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے، بھی میں آ رہا تھا تو، کہ وہ جکشن سے جو ہے جکشن لگواتے ہیں، اس کا کیا بولتے ہیں، نشے کا جکشن لگواتے ہیں، بتائیے صحتیں خراب ہیں۔ میں نے تو سفر میں رہتا ہوں، کتنے لوگوں کو دیکھا ہے نالیوں میں غوطے کھا رہے ہیں، توبہ توبہ، ایسی چیز پیتے ہو جو تمہاری عزت بھی ختم کر دے، ایسی چیز پیتے ہو تم، اور وہ بھی مسلمان ہو کے۔ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ اللہ کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اس میں اللہ نے سب سے پہلے خمر یعنی شراب کا ذکر کیا، اس کو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ نجس ہے، ناپاک، جیسے گندگی ہوتی ہے نا، گندگی ناپاک ہے، یہ ناپاک۔ خنزیر کا گوشت تم کھا سکتے ہو؟ سوچ بھی نہیں سکتے۔ خنزیر کے گوشت میں اور اس میں حرمت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، جیسے وہ حرام قطعی، یہ بھی حرام قطعی ہے، اور ہمارے مسلمان پی رہے ہیں۔ میں تو اپنے غیر مسلم بھائیوں کو مشورہ دیتا ہوں، مت پیو، بری چیز ہے، اس سے صحت خراب ہوتی ہے، اس سے عزت خراب ہوتی ہے۔ شراب پی رہے ہیں، اور میں جملہ کہہ دیتا ہوں کہ وہ نالیوں میں ایسے شراب پی کے ایسے غوطے لگاتے ہیں، توبہ توبہ، بتاؤ کیا کیا ان کے منہ میں جاتا ہوگا، استغفر اللہ، توبہ توبہ، ایسے نالیوں میں غوطے لگاتے ہیں جیسے نینی تال کے جھرنے میں نہا رہے ہوں۔ بتاؤ یار کیا پی رہے ہو تم لوگ، شراب پی رہے ہو، توبہ توبہ۔ شراب حرام قطعی ہے، یاد رکھو۔ اگر کسی نے شراب کے چند قطرے بھی پی لیے، یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی پی لیا عمدن، جان بوجھ کر، اور بغیر توبہ کیے مر گیا، جہنمیوں کی شرمگاہوں سے بہنے والی پیپ پلائی جائے گی، اس کو یاد رکھیے گا جہنم میں، اگر توبہ نہیں کی تو۔ ہاں اس نے توبہ کر لی تو میرا رب بڑا کریم ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، حوض کوثر کا جام پلائے گا۔ یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض لوگ ماشاءاللہ توبہ کر لیتے ہیں تو دوسرے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق نہ اڑاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے بھائی کو توفیق توبہ عطا فرما دی۔ کسی سے یہ مسٹیک ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، توبہ کر کے جائے، آج یہاں بیٹھے بیٹھے من ہی من میں توبہ کر کے جائے، اور سچی توبہ کر کے جائے کہ ہاتھ نہیں لگاؤں گا شراب کو۔ یار بتاؤ کوئی چیز ہے شراب؟ مجھے آج تک اس کا لاجک سمجھ میں نہیں آتا۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس کا لاجک ایک سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی لذت ہے گناہ میں، بھٹک گیا، اس میں شراب میں کون سی لذت ہے بھئی، اس میں کیسے بھٹک جاتا آدمی؟ وہ بری سوسائٹی میں بیٹھا، اور یاد رکھو جن گناہوں میں لذت بھی ہے نا تو اس کا رزلٹ بھی دیکھو کتنا بھیانک رزلٹ نکلتا ہے اس کا۔ گناہوں سے بچو، اپنے آپ کو نبی کا سچا غلام بنا لو یار، زندگی اچھی گزارو، کیا پتہ کب ختم ہو جائے زندگی۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں باتیں کروں اگلے سال کی، سن 2024 کی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں اب جو سورج نکلنے والا ہے وہ لکھا ہوا ہے یا اس سے پہلے ہمارا جنازہ اٹھا دیا جائے گا۔ یہ میں نے بہت لمبی بات کر دی، کئی گھنٹے کی بات ہو گئی۔ ایک بزرگ نے تو اپنے مریدوں سے یہ سوال کیا تھا، اپنے مریدوں سے پوچھا کہ موت اور زندگی میں کتنا ڈسٹینس ہے، کتنا فرق ہے؟ تو ایک مرید نے جواب دیا، انہوں نے یہ سوچا میں بہت اچھا جواب دے رہا ہوں، اچھا تھا، ہمارے آپ کے اعتبار سے تو بہت ہی اچھا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت موت اور زندگی میں تو صرف اتنا فاصلہ سمجھتا ہوں، فجر کی نماز پڑھ لی، اب یہ نہیں پتا ظہر کی نماز کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ وہ پیر صاحب بھی تھے، سبحان اللہ، اللہ والے تھے۔ کہا بیٹے بہت لمبی امید ہے، اتنی لمبی امید لگائے بیٹھے ہو کہ فجر کی پڑھ کے ظہر تک کا تم نے بات کی ہے۔ دوسرے مرید کھڑے ہوئے، کہا حضرت میں تو ظہر پڑھتا ہوں، عصر کا نہیں پتا۔ ایک نے کہا عصر پڑھتا ہوں، مغرب کا نہیں پتا۔ کہا بہت لمبی امیدیں ہیں، زندگی اتنی لمبی تھوڑی ہوتی ہے، اتنی لمبی تم نے سوچ رکھا ہے۔ ایک مرید نے کہا حضور میرا آپ جواب سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ کہا آپ بھی بتائیے کتنا فرق ہے موت اور زندگی میں؟ کہا میں تو نیت باندھ لیتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں اب نماز مکمل کر بھی پاؤں گا یا اس سے پہلے میرا جنازہ اٹھا لیا جائے گا۔ کہا بیٹے تمہارا جواب اوروں سے بہتر ہے، مگر سنو اس کا صحیح جواب یہ ہے، موت، جے پور والوں سنو ذرا یہ بات اپنے ذہنوں کی ڈائری میں نوٹ کر لینا۔ کہا بیٹے موت اور زندگی میں صرف اتنا فاصلہ ہے، ایک طرف کو سلام پھیرا تو یہ نہیں پتا دوسری طرف کو سلام پھیرنے کی مہلت ملے گی یا اس سے پہلے اپنا ہی جنازہ پڑھ لیا جائے گا۔ یہ زندگی ہے، سانس کا فاصلہ ہوتا ہے بس۔ موت اور زندگی میں صرف سانس کا فاصلہ ہوتا ہے، آ جائے تو زندگی ہے، اٹک جائے تو موت ہے۔ بولو غلط تو نہیں کہا میں نے؟ لمبی مت سمجھو زندگی اپنی، میرے لیے بھی، آپ کے لیے، سب کے لیے۔ دنیا بہت بھینکر چیز ہے، یہ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے دنیا،
بہت خطرناک چیز ہے، لیکن ہمیں آپ کو سب کو جانا ہے۔ دنیا نہ تو ہم سے شروع ہوئی ہے نہ ہم پہ ختم ہوگی، ہمارے جیسے اربوں کھربوں آ کے جا چکے ہیں، مٹی کی غذائیں بن چکے ہیں، کتنے آئیں گے چلے جائیں گے، اربوں کھربوں لوگوں میں ہم ایک، کیا ہمارا شمار جیسے سمندر میں سے ایک قطرہ، بس نہ تو ہمارے ہونے سے کچھ ہوتا ہے نہ ہونے سے کچھ، بہت کچھ بدلا کچھ نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو یہ سوچ کے چلو کہ کچھ نہیں پتا کب جنازہ اٹھ جائے، جتنی زندگی بچی ہے مالک سے دعا کرو یا اللہ تو ہمیں اس راہ پہ ڈال دے جو راہ تیری رضامندی کا سبب بن جائے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے آپ لوگوں سے یہ کہا کہ 5 وقتہ نماز پڑھا کرو، نماز فرض ہے میرے بھائیو۔ دین میں عقائد کی درستگی کے بعد سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہے، نماز پڑھو۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے وہاں عرسوں میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے، اچھی بات ہے ماشاءاللہ، جلسوں میں بھی اچھا خاصا مجمع ہوتا ہے، مگر بہت دکھ کی بات یہ ہے کہ مسجدیں ہماری نہیں بھرتی، مسجدیں ہماری جس طریقے سے نمازیوں سے آباد ہونا چاہیے نہیں ہوتی۔ اس میں کسی طرح کی کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی کمی ہے تو کمی مانو، اس کمی کو سدھارو اور 5 وقتہ نماز پڑھو، مسجدوں کو آباد کرو، پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکایا کرو، اللہ تمہارا بیڑا پار لگا دے گا۔ مشکات شریف پیج نمبر 57 کی سطر 26-27 کی حدیث شریف، عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 هل یبقى من درنہ شیء قالوا لا یبقى من درنہ شیء قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا۔ پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے، بلند آواز سے جھوم کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مشکات شریف پیج نمبر 58 کتاب الصلاۃ کی حدیث شریف کتاب البیہقی کے اندر بھی ہے اور بڑی پیاری حدیث شریف ہے، سطر نمبر اس کی 58 پیج نمبر 58 کی سطر 22-23-24 کی حدیث شریف ہے۔ عن ابی ذر ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت قال فاخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت قال فقال يا ابا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال ان العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتحافت عنه ذنوبه كما يتحافت هذا الورق عن هذه الشجرة، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث شریف اور سنتے چلو بھائیو تیزی کے ساتھ۔ عن عبداللہ ابن مسعود قال سألت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای الاعمال احب الى اللہ تعالی قال الصلاة لوقتها قلت ثم ای قال بر الوالدین، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان بھئی نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ ارے غوث اعظم کے شیدائی ہو، ابھی تو ٹائم شروع ہی زیادہ تھوڑی ہوا ہے، پوری رات بھی سنتے رہو گے تو غوث اعظم کی محبت میں جھومتے رہو گے۔ اور محبت کا مطلب ہوتا ہے جس سے محبت ہو اس کا طریقہ اپنانا، صرف نعرے نہ لگانا، ان کا طریقہ بھی اپنانا۔ سوال ہوا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔ زور سے بولو نماز کو اس کے وقت میں۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے سوال کیا حضور پھر، یعنی نماز کے بعد، اس کو بھی توجہ سنو ذرا، اس پہ بھی میں تھوڑا 5-7 منٹ گفتگو کروں گا۔ حضور نے فرمایا بر الوالدین، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اس پہ بھی میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی، اپنے ماں باپ کی سیوا کرو جے پور والو۔ ہاں بہت کلیئر بات بتا رہا ہوں، ہم لوگوں سے آ کر کے تو کہتے ہو دعائیں کرو، ہمارے لیے دعائیں کرو، ہاتھ بھی چوم لیتے ہو، مگر علماء کے دیگر مشائخ کے ہاتھ چومنا اپنی جگہ باعث برکت ہے، سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس ماں کے قدم چومو جس نے تجھے جنم دیا ہے، اس کا ہاتھ بھی کبھی کبھی سر پہ رکھوا لیا کرو بابا، کبھی کبھی اس کا ہاتھ، بلکہ کبھی کبھی میں نے کیوں کہا، مجھے یہ کہنا چاہیے روزانہ جب بھی گھر سے نکلو، جے پور سے جا رہے ہو، جودھ پور جا رہے ہو، اللہ بھلا کرے آپ کا، ادے پور جا رہے ہو، اجمیر شریف جا رہے ہو، تو ماں کو بتا کر کے جاؤ، اس کا ہاتھ سر پہ رکھوا کر کے جاؤ، باپ بقید حیات ان کو بھی بتا کے جاؤ، ان کا ہاتھ چوم لو، ان کا ہاتھ سر پہ رکھوا لو۔ اب گھر سے نکلتے ہوئے
لکھنؤ کے مشہور شاعر منور رانا صاحب کے 4 مصرے بھی گنگنا لو. ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے, اب ہم تنہا نہیں چلتے, دوا بھی ساتھ چلتی ہے. ابھی زندہ ہے ماں میری, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مجھے میرے بڑے محترم ہیں اور میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی, نام لینا ضروری نہیں ہے, لیکن انہوں نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ابھی چند روز پہلے. کہنے لگے ماشاءاللہ آپ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہی ہیں, لیکن ایک بات پہ بیٹا میری دھیان دینا. میں نے کہا بتائیے حضرت. کہنے لگے کہ جب بھی کچھ پیسے تمہارے پاس ہوں, کہیں سے کچھ لے کر کے آؤ تو جا کر کے اپنی ماں کے ہاتھ پہ رکھ دو. آئے ہے کتنی اچھی بات کہی. کہنے لگے پھر ماں سے ہی مانگو, تو ماں کا منوبل بڑھ جاتا ہے. باپ زندہ ہیں آپ کے, باپ کے ہاتھ پہ رکھ دو. ماں باپ کا وہ کھائیں گے تھوڑی, بس آ کر کے اپنے ہم عمروں کو بتائیں گے میرا بیٹا اتنا فرما بردار ہے, 40 سال کا ہو گیا, 50 سال کا ہو گیا, بال بچوں والا ہو گیا, مگر اب بھی بچہ ہی ہے, میرے لیے تو کچھ کما کے لاتا, میرے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے. ارے یار باپ نہیں رہتا تو آنکھیں نم ہوتی ہیں. ارے بہت بڑا سہارا ہوتا ہے باپ. تمہیں کیا پتا ہے باپ کا مقام کتنا بلند و بالا ہوتا ہے. ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں, باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں. جے پور کی ہی اگر میں بات کروں, سورج بعد میں نکلتا ہے, مگر تمہارا باپ کمانے کے لیے پہلے نکل جاتا ہے. دن بھر دہاڑی لگا کر کے آیا, 500,000 روپے کما کر کے آیا. ارے بابا بزنس مین بھی ہے, تب بھی بھاگ دوڑ تو کر ہی رہا ہے, اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے چل رہا ہے. شام کو لوٹ کے جب گھر آیا, جوڑ درد کر رہا تھا, پورے جسم میں تکلیف ہو رہی تھی. گھر پہ آیا ہے, جی چاہتا تھا دسترخوان بچھا کے ایک دم کھانا تناول کر لوں, مگر دیکھا میرے بچے آرام کے ساتھ سو رہے ہیں. خدا کی قسم یقین ماننا جے پور والوں, اگر بات سچی ہو تو تصدیق کرنا اور تائید کرنا. اپنے بچوں کو دیکھا اس نے کہ سب میرے بیٹے بیٹیاں سکون کے ساتھ سو رہے ہیں, اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے اپنے بچوں کا چین دیکھ کر کے. بولو بات سچی ہے کہ نہیں, زور سے بولو. ایسا ہوتا ہے باپ. اور جب ہم لوگ جیتے جی قدر نہیں کرتے, اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو فاتحہ کے ٹائم پہ یہ پھل بھی ہونا چاہیے, یہ پھل بھی ہونا چاہیے. اچھی بات ہے بابا, جیتے جی بھی تو پوچھ لے ابا کسی چیز کو کھانے کو جی تو نہیں چاہ رہا ہے. ابا تمہارا چشمہ ٹوٹا ہوا ہے, میں چشمہ لا کر کے دے دوں تھوڑی دیر. دوستوں کو ٹائم نہ دو, پارٹی شارٹی میں نہ جاؤ. یہ دوستیاں تو رہیں گی, آتی رہیں گی, جاتی رہیں گی, لیکن باپ چلا گیا. تجھے آج باپ کا ڈانٹنا, باپ کا سختی کرنا اور باپ کا کبھی کبھی غضب کر دینا ناگوار گزرتا ہے. اپنے دوستوں میں جا کے شکایتیں کرتا ہے, گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. نادان جس دن باپ کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی, کان ترس جائیں گے مگر ابا کی آواز سننے کو نہیں. کبھی کبھی ماں سے بھی منہ ٹیڑھا کر دیتا ہے, تو میرے بھائی یہ ماں کہاں چل سر سے اٹھ گیا نا, قبروں پہ جائے گا بس ماں کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا. یہ ایسا سہارا ہے کہ خونی رشتوں میں بشمول تعلقات کے میرے بھائی, ارے بے غرض محبت کرتے ہیں ماں باپ. اپنے سے زیادہ کامیاب ہوتا دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں ماں باپ. اپنی انہوں نے جو ہے جو کچھ کمایا تیری زندگی پہ لگا دیا, اور آج تو یہ کہتا میرے لیے تم نے کیا کیا ہے. ارے یہ مت کہا کر, یہ تو باپ کو کہنا چاہیے کہ بیٹے میری تو ہڈیوں کا گوشت بھی سوکھ گیا کماتے کماتے, میرے تو بال بھی سفید ہو گئے کماتے کماتے, میں نے سب کچھ تیرے لیے کیا, تو بتا تو نے میرے لیے کیا کیا. مگر پھر بھی باپ کچھ نہیں کہتا. اور منوج منتشر, خیر وہ ہے تو خیر الٹے دماغ کی آدمی ہے, مگر اس کی 2-3 پنتھیاں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں. اس نے کہا تھا میرے پتا جی سے بڑا مہان کون ہوگا, جو پھٹی جیب میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے بیٹے جو چاہیے تجھے ملے گا. جیب میں کچھ نہیں ہے مگر کہتا ہے بیٹے جو چاہیے تجھے ملے گا. اس لیے میں نے یہ اپیل کی ہے, اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں, کئی بھائی ہو شادیاں ہو چکی ہیں, اگر کوئی بھائی تمہارا رونگ سائیڈ چل رہا ہے تو اس کی سائیڈ پہ نہیں چلنا, اس کو ٹھیک سائیڈ پہ لانا ہے. اور تمہیں اپنی ماں کی خوب سیوا کرنا ہے. کچھ ملے نہ ملے ماں کا آنچل تو ملا. اور وہ منور رانا صاحب کے 2 مصرے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, میں تقریروں میں سناتا بھی ہوں, خوب سناتا ہوں جلسوں میں, کہ کسی کو گھر ملا حصے میں. میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لو, یاد تو آپ کو ہے ہی, بس یاد دہانی کرانی تو مقصد ہے میرا. کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی
دکان آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں سے محبت کرنے والوں جھوم کے بولو میرے حصے میں اور زور سے بولو میرے حصے میں بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر نہیں سکتا یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر نہیں سکتا میں جب تک گھر نہ پہنچوں ماں میری سجدے میں رہتی ہے پڑھ دو میرے ساتھ آپ بھی میں جب تک گھر نہ پہنچوں ماں میری سجدے میں رہتی جھوم کے بولو ماں میری یہ فسانہ مائک یہیں کہی ہے بھئی ویو ساؤنڈ اچھا بول رہا ماشاءاللہ اللہ خوب برکتیں اچھا بول رہا بعض جگہ مائک کیا نا گلا پکڑ لیتا ہے مگر آپ کا مائک اچھا بول رہا یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے اپنی ماں سے جسے محبت ہے یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے اپنی ماں سے جسے محبت ہے غور سے پہ تو کیوں نہیں کہتا غور سے پہ تو کیوں نہیں کہتا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مجمع میں سے نعرہ لگائے کوئی مجمع میں سے ماں کے نام پہ کھڑے ہو کے نعرہ لگائے ڈرے نہیں لگا اللہ اکبر مختصری لگانا اللہ خوش رکھے یا رسول اللہ اللہ خوش رکھے آپ تمامی حضرات کو بھائیو 2 منٹ میں یہ بات مکمل کروں پھر وہیں پہ آتا ہوں جہاں سے بات نکلتے یہاں تک پہنچ گئی میرے ساتھیوں دیکھو ماں باپ کا کہنا مانا کرو ان کی عزت کیا کرو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کیا کرو ان کی دعائیں لے لو بڑی قبول ہوتی ہیں ماں باپ کی دعائیں ان کے پاؤں دبا دیا کرو ان کی سیوا کیا کرو آپ کہو گے مولانا توصیف رضا صاحب ماں باپ کا کہنا ماننے سے ماں باپ کی خدمت کرنے سے کیا ہمیں دنیا میں بھی کچھ ملے گا جی بالکل ملے گا دنیا میں عزت بھی ملے گی روزی میں برکت بھی ملے گی انشاءاللہ بدن کو صحت بھی ملے گی یہ کہہ لو کہ دنیا بھی آباد ہو جائے گی میرے خدا نے چاہا تو عقبہ بھی آباد ہو جائے گی اللہ جنت میں مقام عطا فرمائے مرحوم سجاد نظامی صاحب بڑے اچھے نعت خواں تھے ہمارے علاقے کے رہنے والے تھے وہ 2 مصرے ماں باپ کے لیے پڑھا کرتے تھے مجھے یاد آتے میں آپ کو سنا دیتا ہوں اللہ اللہ وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے جنت کا مزہ لیں گے جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں سبحان اللہ سبحان اللہ جھوم کے بولو جو باپ کو خوش رکھیں سارے لوگ پڑھو جو باپ کو خوش رکھیں گے یا اللہ میرے مالک سب کی دعائیں قبول کر لے جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے ابھی میں حضرت مفتی خالد ایوب صاحب یہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور میرے الحمدللہ میں ان کو اپنا آئیڈیل بھی مانتا ہوں انہوں نے اتنا کام کیا اتنی کم عمر میں ماشاءاللہ آج میں نے مدرسہ دیکھا IQ وہاں شیرانی آباد میں اسکول بنایا ماشاءاللہ انٹر کالج جہاں رہتے ہیں ماشاءاللہ دین کا کام کرتے ہیں الحمدللہ بلکہ ہمارے زمانے کے غریبوں کے حافظ ملت ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالی حضرت کا سایہ دراز فرمائے تمامی علماء دیکھو ماشاءاللہ ادھر پورا خاندان بھی ساتھ ہے اور سامنے ہندوستان بھی ساتھ ہے سبحان اللہ مچل کے بولو اچھا حضرت تشریف لا رہے ہیں آپ لوگ کھڑے ہو جائیے استقبال کیجیے حضرت کا نعرہ تکبیر نعرہ لگا دو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضرت سید نورانی میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن غوث الورا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
میں کھڑے ہو کے بول دیتا ہوں. تشریف رکھیے تشریف رکھیے. شہزادہ غازی ملت، تاج العلماء، ماہر علم و فن، ادیب شہیر، واعظ بے نظیر، سیاح یورپ و ایشیا، حضرت علامہ سید نورانی میاں صاحب قبلہ اطال اللہ عمرہ وزید مجدو تشریف فرما ہے. آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں، بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں. یہ تو ہمارے مولانا عرفان صاحب کی محبت اور آپ تمام اہل جے پور کی محبت کے تشریف آوری ہوئی، ورنہ حضرت کے والد ماجد اطال اللہ عمرہ غازی دوراں غازی ملت حضرت علامہ سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ کی طبیعت ناساز چل رہی ہے، آپ کو معلوم ہی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. آمین. مگر پھر بھی چونکہ المؤمن اذا وعد وفا، حضرت تشریف لائے. بس میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اتفاق یہ کہ حضرت میں باپ کے حوالے سے تقریر کر رہا تھا. ابھی حضرت بھی بے پناہ ابھی بتا رہے تھے اپنے والد ماجد کے بارے میں، تو حضرت کی آنکھیں نم تھیں. ظاہر ہے فرما بردار اولاد آج بھی موجود ہے الحمدللہ. ایسا نہیں ہے کہ ساری اولاد نافرمان ہے. پھر اہل علم اللہ کا شکر ہے، ان کے پاس کچھ رہے نہ رہے مگر ماں باپ کے لیے دل میں محبتوں کا بہتا ہوا سمندر ضرور رہتا ہے. اور اس پر یہ تو گھرانہ ہی عظیم گھرانہ ہے. ابھی بڑی حضرت کی آنکھیں نم تھیں اور دعاؤں کے لیے سب سے کہہ بھی رہے تھے. اللہ تعالی حضرت کی جو دعا ہے، ہم سب کی بھی دعا ہے، مولا تعالیٰ قبول فرمائے اور غازی ملت کا سایہ ہم تمامی کے سروں پہ بلکہ پوری امت مسلمہ کے سروں پہ تادیر قائم و دائم رکھے. آمین. زور سے آمین بولیے. باپ ہوتا ہے. مجھے یاد آیا ابھی میں ایک جگہ جلسے میں تھا، تو جیسے آج میں نے ماں باپ کے بارے میں بولا تو وہ بعد میں چائے پی رہے تھے تو ایک صاحب آگے، اتراکھنڈ کی بات ہے، بعد میں چائے پیتے ہوئے کہنے لگے حضرت میرا بیٹا اللہ کا شکر ہے اتنا فرما بردار ہے کہ 2 مرتبہ تو مجھے حج کرا چکا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد جو جملہ کہا وہ سنو. کہتے ہیں گھر پہ جب بھی آتا، دلی میں جاب کرتا ہے، جب بھی آتا ہے گھر پہ تو دوستوں کو ٹائم نہیں دیتا، میرے پاس رہتا ہے. میرے پاؤں دبائے گا، سر دبائے گا، میرے لیے دلی سے اچھے اچھے کپڑے خرید کے لاتا ہے، مٹھائیاں خرید کے لاتا ہے. اب میں کافی منع کرتا ہوں، مانتا نہیں. اس کے بعد جو جملہ کہا یقین مانو میرے بھی آنسو نکل گئے اور خود بھی رونے لگے. وہ ان کی عمر میرے خیال سے 80 پلس ہوگی، اچھی خاصی عمر تھی. کہنے لگے کہ حضرت جب میں جیسے وہ میرے پاؤں دباتا، سر دباتا ہے تو میری آنکھ بھی لگ جاتی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میں آنکھ بند کر لیتا ہوں مگر جاگ رہا ہوتا ہوں. تو میرا بیٹا جب دیکھتا ہے کہ میرے ابا جی میرے والد سو گئے، کہنے لگے حضرت اس کو جب لگتا ہے میرے والد صاحب سو گئے تو اپنا سر میرے پیروں میں رکھ دیتا ہے. جھوم کے نہیں بولو گے سبحان اللہ. پیروں میں رکھ دیتا ہے، میرے قدم چومتا ہے، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے، میں اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیتا ہوں، دل بھر کے دعائیں دیتا ہوں. یار جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوں گی نا، یقین مانو دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتی. ماں باپ کی دعائیں اگر اس کے ساتھ ہیں تو ماں باپ کی دعائیں لے لو، انشاءاللہ آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. بھائیو بس میں گفتگو تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہوں. حضور اقدس ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، صحابہ تم میں سے کسی کے گھر کے آگے پانی کا چشمہ جاری ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پہ گندگی بچے گی؟ صحابہ نے کہا حضور 5 مرتبہ نہائے گا تو کیسے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا جس طرح 5 مرتبہ نہانے والا بدن کی گندگی سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح 5 مرتبہ نماز پڑھنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اس لیے قادریوں، چشتیوں، سہروردیوں، تمام سلاسل سے وابستگان، میری درخواست یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز پڑھو. آؤ بھائیو واقعہ مکمل کروں پھر میں تقریر اپنی ختم کرتا ہوں. حضرت عثمان بن طلحہ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. وہی عثمان، یاد آیا؟ کچھ یاد آیا آپ کو؟ ارے میموری میں کچھ ہے کہ نہیں؟ یاد آیا؟ حضور سے کیا کہا تھا؟ ہم چابی نہیں دیں گے. اور آج دیکھو کیسا زمانہ بدلا ہے. یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی آپ مایوس نہ ہوا کریں. سنسار بنانے والا ہم سب کا پروردگار ہے. وہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے دنیا کا نظام بدل دیتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. تو آج جو طاقتیں برسر اقتدار ہیں ان کے مظالم دیکھ کے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، آپ مایوس نہ ہونا.
یہ بات ذہن میں رکھو کہ جس کا کوئی نہیں اس کا بھی خدا ہے یار. دیکھو یہ ہوتا ہے ایمان. مظلوم رہ کر کے مظلومین فلسطین پرسکون ہے چونکہ ان کا دل مومن ہے, اور جو ظالم ظلم کر کے بھی بے چین ہے, ڈپریشن کا شکار ہے. یہ ایمان کی طاقت ہے کہ مظلوم ہے پھر بھی وہ سکون سے, دل تو مطمئن ہے نا. اور باقی زندگی کیا ہے صاحب, جانا تو ایک دن سب کو ہے. اور یہ جو جتنے مظالم کر رہے ہیں نا, ان کو یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ اگر طاقتیں دینا جانتا ہے تو طاقتیں لینا بھی جانتا ہے. ہاں یہ مت بھولو, اس دنیا میں نمرود بھی یہی سمجھتا تھا کہ میں ہی سب کچھ ہوں. میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں, میں نے تقریروں میں بھی کہا ہے کہ اللہ مہلت دیتا ہے, پرماننٹ طاقت نہیں دیتا ہے. یہ انسان کی گھٹیا سوچ ہے کہ وہ مہلت کو طاقت سمجھ بیٹھتا ہے. ارے بے وقوف, اگر تیرے پاس طاقت ہے تو سب سے پہلے تو اپنی موت کا علاج کر لے, جو تو نہیں کر سکتا. تیرے آئیڈیالوجیکل جو آئیڈیل رہے, نمرود نہ کر سکا, قارون نہ کر سکا, فرعون نہ کر سکا, شداد نہ کر سکا, بڑے بڑے اپنے وقت کے ظالم حکمران نہ کر سکے موت کا علاج, تو کیا علاج کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری اتنی بھی حیثیت نہیں کہ جب دنیا میں آیا تھا تب بھی تجھے دوسروں نے نہلایا تھا, اور جب دنیا سے جائے گا تب بھی تجھے دوسرے نہلائیں گے. کیا ہے بھائی تو ایک مہلت کو تو, اب جیسے یہ اس وقت میرا ہاتھ ہے, اب میں اس کو ہلا رہا ہوں, اب میری بے وقوفی ہوگی, میں سوچوں کہ اس ہاتھ پہ میری حکمرانی, ایک دن وہ بھی تو آئے گا کہ غسال میرا ہاتھ اٹھا رہا ہوگا, نہلا رہا ہوگا. تو مہلت کو یہ بے وقوف لوگ اپنی طاقت سمجھنے لگتے. املیت للذین کفروا ثم اخذتهم, میرے رب نے کہا قرآن میں کہ ہم رسی ڈھیلی کرتے ہیں, ثم اخذتهم پھر پکڑ بھی لیتے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ فاخذتهم نہیں ہے یہاں پر کہ فوراً پکڑتے, اس کا مطلب یہ کچھ مہلت دیتے ہیں. ثم اخذتهم تھوڑا اس کو مہلت دیتے ہیں. نمرود کو مہلت ملی, کیا مظالم کیے اس نے, نعرے نمرود کو, اور کون کون سا ظلم اس نے کیا, لیکن جب میرے رب کی پکڑ نے اس کو پکڑا, یہ کہہ لو کہ جو اکڑا خدا کے غضب نے اس کو, جے پور والوں زور سے بولو, خدا کے غضب نے اس کو, اور جب پکڑا تو وہی نمرود جو خود کو سجدے کروا رہا تھا, جو خود کو معبود کہلواتا تھا, اللہ تعالیٰ نے وکلانگ مچھر کے ذریعے سے مارا. یعنی کتنی ذلت کی موت مارا, یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے. اور فرعون بحر حمر کی موجوں میں ڈوب گیا, قارون میں خزانوں کے زمین میں دفن ہو گیا. تو اس بات کو مت بھولو ظالموں کہ وہ دن ضرور آئے گا, اور ضرور آئے گا جس دن ہر طرف مصطفیٰ کی محبت کا پرچم لہرائے گا. ذرا جھوم کے نہیں بولو گے سبحان اللہ, اور مچل کے بولو. اب دیکھو کیسا وقت بدلا. ایک وہ دور تھا کہ عثمان بن طلحہ چابی نہیں دے رہے ہیں, اور آج لائن میں کھڑے ہوئے, لیجئے حضور. آئے ہے حضور اقدس نے ارشاد فرمایا, صحابہ کرام تشریف فرمائے, سارے لوگ, بہت مجمع ہے, فتح مکہ کا موقع ہے, بڑا پیارا ماحول ہے, اور بہت ہی زبردست منظر ہے. حضور نے فرمایا, عثمان تم نے تو ہمیں چابی نہیں دی تھی نا, اب یہ بتاؤ ہم یہ چابی کس کو دیں؟ سکتہ طاری ہے, سناٹا. حضور پتہ نہیں آج کس کو یہ اعزاز بخشیں گے. حضور نے کہا, عثمان چلو تم ہی میرے قریب آ جاؤ. لو, تب تم نے تو ہمیں چابی نہیں دی تھی, آج ہم تمہیں چابی دے رہے ہیں. وہ تمہارا کردار تھا, یہ ہمارا کردار ہے. سبحان اللہ, جھوم کے بولو سبحان اللہ. اسی لیے ممبئی کی سرزمین پر شنکراچاریہ سوامی لکشمی جی نے 25 سے 30 ہزار کی بھری سبھا میں گرجتے ہوئے کہا تھا, نہ گولا نہ بارود نہ بم سے اسلام تو پھیلا ہے محمد کے کرم سے.